فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب احیاء دین میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا کردار کے پارٹ نمبر 9 کا آغاز صفحہ نمبر 91 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نقل حدیث پر پابندی۔ لاوارثی حدیث سے دور ابو بکر میں حدیث پالیسی کے ایک پہلو کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ ان کی پالیسی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ حدیث پیغمبر کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے۔ ذہبی اس سلسلے میں یوں رقم تراز ہیں۔ رسول اکرم کی وفات کے بعد ابو بکر نے صحابہ کو جمع کر کے کہا، تم لوگ رسول اکرم سے احادیث سے روایت کرتے ہو اور ان کے متعلق آپس میں اختلاف کرتے ہو، اور جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے وہ تم سے بھی زیادہ اختلاف کریں گے، لہٰذا تم لوگ رسول اکرم سے کوئی روایت نہ کرو۔ اگر کوئی شخص تم سے سوال کرے تو تم اس سے کہو، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، جسے قرآن نے حلال کیا ہے تم اسے حلال جانو، اور جسے قرآن نے حرام کیا ہے تم اسے حرام جانو۔ کتاب کا حوالہ ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 اور 3 در شرح حال ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کا یہ سرکاری فرمان قرآن مجید کی اس آیت کے سراسر خلاف ہے۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان احکام کو واضح کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ قرآن مجید کے تمام حلال و حرام کی تشریح اور وضاحت حدیث پیغمبر میں کی گئی ہے، اور قرآنی احکام سیرت رسول میں مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ حلال و حرام کی وضاحت کے لیے اگر حدیث کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صرف قرآن پر انحصار کیا جائے تو اس سے ایک رکعت نماز کی ادائیگی کے طریقے کا بھی علم نہیں ہو سکے گا۔ لہذا حدیث کے متعلق حضرت ابو بکر کی حکومت کا یہ رویہ بالکل غیر مناسب تھا، اور جہاں تک حضرت ابو بکر کے اس قول کا تعلق ہے کہ تم اس میں اختلاف کرتے ہو، تو ان کی یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی کھلی اجازت دے دی جاتی تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ حدیث کی پیروی کرتے اور کچھ لوگ خلفاء کی آراء کی پیروی کرتے، اور یہ مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے نقل حدیث پر پابندی لگا کر نہ صرف قرآن مجید کی مہولہ بالا آیات کی بلکہ متعدد ایسی آیات کی بھی مخالفت کی جن میں حدیث پیغمبر کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ حکم ان احادیث کے بھی خلاف تھا جن میں رسول اکرم نے لوگوں کو اپنی احادیث یاد کرنے اور لکھنے کا حکم دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ معالم المدرسین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 تا 58۔ حضرت ابو بکر نے احادیث کے متعلق دوہری پالیسی اپنائی تھی۔ ان کی یہ پالیسی آنے والے خلفاء کے لیے مشعل راہ بنی، اور انہوں نے اس پالیسی کو برقرار رکھا۔ اس پالیسی سے کہ نقل حدیث منع ہے، وہ اپنی رائے پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں اکثر ذاتی رائے پر عمل کیا، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ تاریخ طبری اور دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے مرض الموت میں حضرت عثمان کو تنہائی میں بلایا اور اپنی وصیت لکھوانی شروع کی۔ فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ دستاویز ہے جو ابو بکر نے مسلمانوں کے لیے تحریر کی ہے۔ اما بعد، اس وقت آپ پر اتنی نقاہت طاری تھی کہ املا کراتے کراتے کچھ دیر کے لیے آپ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بے ہوشی کے دوران حضرت عثمان نے اپنی طرف سے یہ عبارت تحریر کی، میں نے عمر بن خطاب کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے، اور یہ تقرر و استخلاف کر کے میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔
جب حضرت ابو بکر ہوش میں آئے تو انہوں نے عثمان سے کہا کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عثمان نے وہ نوشتہ انہیں سنایا تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں میں یہ الفاظ لکھانے سے پہلے ہی دنیا سے چل نہ بسوں اور لوگ اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان نے کہا ہاں یہی بات تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے، اور اس نوشتہ عثمانی کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر کا آزاد کردہ غلام شدید اس دستاویز کو لے کر حضرت عمر کے پاس گیا اور حضرت عمر نے مسجد میں جمع لوگوں سے کہا اے لوگوں، خلیفہ رسول کی بات پر کان دھرو اور اس کے فرمان کو تسلیم کرو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہاری خیر خواہی کی ہے۔ کتاب کا حوالہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم الملوک، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2138، مطبوعہ یورپ۔ چنانچہ اس وثیقے کی بنیاد پر لوگوں نے حضرت عمر کی بیعت کی اور یوں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ہیڈنگ ہے سنت رسول عہد عمر میں۔ حضرت عمر بن خطاب نے ماہ جمادی الثانی 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی اور 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو قتل ہوئے۔ ان کا دور خلافت 10 سال اور 4 ماہ تھا۔ کتاب کا حوالہ ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی، التنبیہ والاشراف، دول الاسلام، صفحہ نمبر 19۔ ہیڈنگ ہے عہد عمر کی حکومتی پالیسی۔ حضرت عمر کے عہد کی حکومتی پالیسیوں نے حدیث و سنت پر 5 طرح کے اثرات مرتب کیے جو یہ ہیں: نمبر 1، قریش کی برتری قائم کرنے کی پالیسی۔ نمبر 2، عرب قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی۔ نمبر 3، معاشرے میں طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی۔ نمبر 4، صحابہ کرام کو مدینہ میں نظر بند رکھنے کی پالیسی۔ نمبر 5، جعلی اہل بیت متعارف کرانے کی پالیسی۔ نمبر 1، ہیڈنگ ہے قریش کی برتری قائم کرنے کی پالیسی۔ حضرت عمر نے اپنے عہد میں اسی قبیلہ پرستی کو رواج دیا جو قبل از اسلام عرب معاشرے میں رائج تھی۔ زمانے جاہلیت میں عرب دنیا قبائلی نظام اور عرب قومیتوں کی اساس پر قائم تھی۔ وہاں سوچ اور فکر کا محور قبیلہ تھا، مثلاً میرا قبیلہ، میرے قبیلے کا حلیف، شیخ قبیلہ، شاعر قبیلہ، آب قبیلہ اور زمین قبیلہ وغیرہ۔ اس دور میں اگر ایک قبیلے کا کوئی شخص دوسرے قبیلے کے کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو مقتول کا پورا قبیلہ اسے اپنی عزت و انا کا مسئلہ بنا لیتا تھا، اور جب تک وہ قاتل کے قبیلے میں سے کسی ایک شخص کو قتل نہ کرتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اور قبیلہ پرستی کے جنون میں اس وقت کا معاشرہ اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ ایک صحرا نشین عرب اپنے قبیلے کے باہر کسی بھی شریف ترین شخص کو رشتہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے خلاف زبانی اور عملی جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے قبیلہ پرستی کے بت کو پاش کر دیا۔ فرمایا اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور خدا کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ رسول اکرم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ آگاہ رہو، کسی عرب کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عرب پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ رسول اکرم نے قوم پرستی کے خلاف صرف زبان سے ہی جہاد نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے عمل سے بھی قوم پرستی کو ختم کر کے مساوات اور مواسات کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ آپ نے اسلامی معاشرے میں حضرت بلال حبشی کو مؤذن مقرر کیا، نیز آپ نے سینکڑوں کام ایسے انجام دیے جن سے قبیلہ پرستی کی روایات کو زد پہنچی تھی۔ رسول اکرم نے قبائلی بنیادوں کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کی بنیاد انسانی مساوات پر رکھی، جبکہ حضرت عمر کے عہد میں حکومت کے تقاضوں کے پیش نظر ایک بار پھر انسانی مساوات کو چھوڑ کر قوم پرستی کو فروغ دیا گیا۔
مثلا رسول اکرم کی رحلت کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں جو کچھ ہوا اس کی بنیاد بھی قبیلہ پرستی پر تھی۔ انصار سعد بن عبادہ کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اگرچہ ان کے پاس سعد کی خلافت کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں تھی۔ بس یہ کہا گیا کہ انصار نے اسلام اور رسول اسلام کو پناہ دی تھی، اسی لیے خلیفہ بھی انصار سے ہونا چاہیے۔ ثقیفہ کے اجلاس میں کسی بھی انصاری نے سعد کی دوسرے صحابہ پر فضیلت کی کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی۔ انصار کے پاس دے کر بس ایک دلیل تھی کہ خلیفہ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے۔ مہاجرین نے انصار کے مقابلے میں جواب دیا، رسول اکرم کا تعلق ہمارے قبیلے قریش سے تھا، اس لیے خلافت بھی قریش میں رہنی چاہیے، اور عرب اس بات کو سخت ناپسند کریں گے کہ ان کا خلیفہ قریش کے علاوہ کسی اور خاندان سے ہو۔ قریش ازم کو ہی دلیل بنا کر حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی، اور جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو انہوں نے مدینہ اور مدینہ سے باہر رہنے والے اپنے مخالفین کی خوب سرکوبی کی، یہاں تک کہ ان کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کے بعد جیسے ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے خلافت کو خاندان قریش کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ حضرت عمر کے عہد میں تمام حساس عہدے قریش یا ان کے حلیف قبائل کے پاس تھے، وہی تمام بڑے شہروں کا نظم و نسق چلاتے تھے، فوج کی سالاری کا منصب بھی قریش کے پاس تھا۔ البتہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ بنی ہاشم کا کوئی شخص کسی کلیدی عہدے پر فائز نہ ہونے پائے۔ ہم اپنی دلیل کے لیے مسعودی کے بیان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حمص کا عامل فوت ہو گیا۔ حمص صوبہ شام کا ایک بڑا شہر اور ایک اہم فوجی چھاؤنی تھا۔ عامل حمص کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ابن عباس کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ حمص کے عامل کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ ایک نیک انسان تھا اور نیک لوگ بہت کم ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی جماعت صالحین میں سے ہوگے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں تمہارے لیے ایک خلش پائی جاتی ہے، اگرچہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے دلیل تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے آج تک تمہارے خلاف کوئی دلیل ہاتھ نہیں لگی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حمص کے عامل بننے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ابن عباس نے کہا، جب تک آپ اپنی قلبی کیفیت کا اظہار نہیں کرتے اس وقت تک میں بھی کوئی عہدہ لینے پر آمادہ نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، آخر تم کس لیے جاننا چاہتے ہو؟ ابن عباس نے کہا کہ میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہوگی تو میں اس کے ازالے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ خامی کسی وقت میرے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے ہو، اور اگر میں بے گناہ ہوا تو اپنی بے گناہی کی وجہ سے عہدہ قبول کر لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، ابن عباس مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہو کہ کہیں کل کلاں کو میں مر جاؤں اور تم حمص کے عامل ہوئے تو لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دینے نہ لگ جاؤ۔ نہیں، دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہیے۔ کتاب کا حوالہ مسعودی موجود ذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 321۔ ان الفاظ سے حضرت عمر یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اگر حمص جیسا اہم شہر جو کہ بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھا ابن عباس کے حوالے کر دیا جائے اور ان کی وفات ہو جائے تو کہیں ابن عباس فوج کی پشت پناہی اور اپنے منصب کے بلبوتے پر لوگوں کو سردار بنی ہاشم علی کی بیعت کی دعوت دینے نہ لگ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے گفتگو کے آخر میں کہا، نہیں، دوسروں کو چھوڑ کر لوگوں کو تمہاری طرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ اس گفتگو سے ابن عباس سے یہ وعدہ لینا چاہتے تھے کہ اگر انہیں گورنر مقرر کیا جائے گا تو وہ اپنا اثر و رسوخ علی کے حق میں استعمال نہیں کریں گے، مگر ابن عباس نے اس طرح کی کوئی یقین دہانی نہ کرا سکے، لہٰذا حضرت عمر نے اپنی دلی خواہش کے باوجود انہیں گورنر مقرر نہ کیا، اگرچہ وہ ان کی صلاحیتوں کے بڑے متعارف تھے۔ اس گفتگو سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر بنی ہاشم کو حساس عہدے دینے سے اس لیے گریزاں تھے کہ کہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے علی کو خلیفہ منتخب نہ کرا دیں۔ نمبر 2، حضرت عمر ہر وقت سوچا کرتے تھے کہ بنی ہاشم کو کس طرح اقتدار سے دور رکھ کر قریش کے دیگر قبائل کو دربار خلافت سے نزدیک کیا جائے۔ خاندان قریش کے تمام خلفاء ایک طے شدہ پالیسی کے تحت انصار کو بھی حساس عہدوں سے دور رکھتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی قریش میں سے انہیں کوئی آدمی ملتا تو بامر مجبوری وہ انصار کو عہدہ دیتے تھے یا پھر غیر اہم منصب پر انصار کو متعین کرتے تھے۔ حضرت عمر کی زندگی کے آخری لمحات تک انصار کو دیوار سے لگایا جاتا رہا، اور جب حضرت عمر نے خلافت کے لیے 6 رکنی شورا تشکیل دی تو اس میں انہوں نے کسی انصاری کو شامل نہ کیا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں قریش کی برتری کی جس پالیسی کو فروغ دیا گیا تھا، اس کے
اسلامی معاشرے پر نہایت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اس پالیسی نے حدیث رسول اور سنت رسول پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے جو آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے قوم پرستی کو فروغ دینے کی پالیسی۔ حضرت عمر کے عہد میں عرب قوم پرستی کو بڑا فروغ ملا، جس کے 4 نمونے پیش خدمت ہیں۔ الف، کوئی غیر عرب سے اور کوئی غیر قریشی سے شادی نہ کرے۔ کتاب کا حوالہ معالم المدرسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 تا 356۔ ب، غیر عرب ماں کا بچہ باپ کی میراث نہیں پائے گا، البتہ اگر وہ عرب سرزمین میں پیدا ہوا ہو تو پھر باپ کا وارث تصور کیا جائے گا۔ اس مفہوم کو موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 مطبوعہ مصر سن 1343 ہجری میں بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اس جملے کے مفہوم کو استنباط کر کے یہاں نقل کیا ہے۔ اس قانون کی مثال آج کل برطانیہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی انگریز کسی غیر انگریز عورت سے شادی کرے اور بچہ برطانیہ میں پیدا ہو تو اس کو برطانیہ کا شناختی کارڈ ملتا ہے، اور اگر وہ بچہ برطانیہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو تو اسے برطانیہ کے شہری حقوق نہیں ملتے۔ جیم، عرب نصرانیوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا بلکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، جبکہ اجمی نصرانیوں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ کتاب کا حوالہ تفصیلات کے لیے دیکھیں معالم المدرسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352 تا 356۔ دال، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی کی طرح جو غیر عرب صحابہ کرام عہد رسول میں مدینے میں رہتے تھے وہ رہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی غیر عرب مدینے میں رہائش اختیار نہ کریں۔ البتہ 2 افراد کو وہاں رہنے کی خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک شوستر کا اصلی فرمانروا ہرمزان تھا، جس سے خلیفہ فتوحات ایران کے متعلق مشورے لیا کرتا تھا۔ کتاب کا حوالہ مسعودی مرج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322۔ اور دوسرا ابو لولو تھا، یہ ایک ماہر کاریگر تھا اور لوگوں کو اس کی ضرورت تھی۔ کتاب کا حوالہ سیوطی تاریخ الخلفاء در شرح حال عمر صفحہ نمبر 133۔ مسعودی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت عمر کسی بھی غیر عرب کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور البتہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انہیں لکھا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بیک وقت نقاش، بڑھئی اور لوہار ہے اور وہ اہل مدینہ کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے مدینہ بھیج دوں۔ پس حضرت عمر کی اجازت سے مغیرہ نے اسے مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عمر اور ہرمزان کے مابین مشاورت سے متعلق ہم تاریخ سے صرف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ مسعودی رقم طراز ہیں۔ حضرت عمر نے ہرمزان سے فارس، اصفہان اور آذربائیجان کی جنگ کے متعلق مشورہ کیا تو ہرمزان نے کہا فارس ایران کا دروازہ بمنزلہ سر اور اصفہان و آذربائیجان بمنزلہ 2 پر کے ہیں، اگر بالفرض ایک پر کاٹ دیا جائے تو سر دوسرے پر کی حفاظت کرتا رہے گا، لیکن اگر سر کاٹ دیا جائے تو دونوں پر کچھ نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ اپنے کام کی ابتدا سر سے کریں۔ سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 143-144۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے طبقاتی نظام رائج کرنے کی پالیسی۔ حیات رسول میں جو بھی مال غنیمت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے ایک حصہ خمس نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ رسول اکرم کے بعد حضرت ابوبکر کے عہد میں اور پھر حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں بھی یہ نظام قائم رہا۔ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور فارس کا کچھ حصہ فتح ہو گیا اور غنائم بڑھ گئے تو خلیفہ نے غنائم کی تقسیم کے لیے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ امام علی علیہ السلام نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ جتنا بھی مال تمہارے پاس جمع ہو اسے سال کے آخر تک تقسیم کر دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھو۔ دوسروں نے دیگر تجاویز پیش کی۔ ایک شخص نے کہا میں نے بادشاہان شام کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ناموں پر مشتمل رجسٹرز ہوتے ہیں،
اور ان کے پاس ایک باقاعدہ فوج کا ادارہ ہوتا ہے، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ خلیفہ کو اس کی بات پسند آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ قبائل کی بنیاد پر رجسٹرڈ تیار کیے جائیں جن میں لوگوں کے نام درج ہوں۔ کتاب کا حوالہ مسعودی مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322۔ مورخ بلازری نے بیت المال کی تقسیم کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے: رسول اکرم کی تمام ازواج کے لیے سالانہ 10,000 درہم وظیفہ مقرر کیا گیا، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے 12,000 درہم وظیفہ مقرر ہوا۔ جن لوگوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہر فرد کے لیے سالانہ 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا گیا، اور جو لوگ بدر میں شامل نہیں تھے اور احد میں شامل تھے ان میں سے ہر فرد کے لیے 4,000 درہم مقرر ہوئے، اور اس طرح سے وظیفے کی شرح کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو سال میں 200 درہم وظیفہ ملتا تھا، اور اس طرح سے رجسٹرارڈ میں لوگوں کے نام درج کیے گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 214، بلازری فتح البلدان صفحہ نمبر 549، معالم المدرستین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 تا 87۔ خلیفہ نے لوگوں کے وظائف میں کمی بیشی کر کے اسلام میں طبقاتی نظام پیدا کیا، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان معاشرہ اس نظام سے اتنا مانوس ہوا کہ اسے دین کا جز سمجھا جانے لگا۔ حضرت عمر نے اپنی گفتار و کردار سے طبقاتی نظام کو مستحکم کیا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک اہل بدر میں سے ایک بھی فرد باقی رہے گا یہ امر خلافت انہی میں رہے گا، اور اگر تمام اہل بدر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر یہ امر اہل احد میں رہے گا، اور جب تک اہل احد کا ایک شخص بھی باقی رہے گا اس وقت تک یہ امر خلافت ان سے باہر نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد کتاب کا حوالہ حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی تاریخ الخلفاء۔ فتح مکہ تک اس کے بعد فتح مکہ تک ترتیب وار غزوات کا نام لیا کرتے تھے، اور آخر میں کہتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنے جانشین کے لیے جو 6 رکنی مجلس شورا تشکیل دی تھی وہ اہل بدر پر مشتمل تھی۔ خلیفہ نے اس طرح کے اقدامات سے مشہور اور نامور صحابہ کو اپنی ذات سے خوش کر دیا، اور انہیں مال و دولت میں الجھا کر سیاسی فکر سے علیحدہ کر دیا، اور انہیں گایوں، بھیڑ بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں اور کاشتکاری میں الجھا دیا۔ اس طرح اسلامی معاشرے میں 2 طبقات پیدا ہو گئے، ایک اشرافیہ جس کے پاس دولت کی ریل پیل اور خدام کی فوج ظفر موج تھی، اور دوسرے محروم اور مستضعف لوگ جن کے پاس زندگی کی کوئی آسائش موجود نہ تھی۔ اس تقسیم سے اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے جن کی تفصیل کے لیے علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے صحابہ کو نظر بند کرنے کی پالیسی۔ حضرت عمر نے ایسے تمام صحابہ کو مدینے میں نظر بند کر دیا جن کے بارے میں انہیں اندیشہ تھا کہ وہ مدینے سے باہر رہ کر ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں زبیر بن عوام ایک بہادر اور دلیر انسان تھے، وہ عمر کے پاس گئے اور جو کام ان سے سرزد ہو گیا تھا اس کی وجہ سے عمر ان سے خوفزدہ رہتے تھے۔ ایک بار زبیر نے حمایت علی میں تلوار بلند کی تھی۔ زبیر نے عمر سے کہا آپ مجھے اجازت دیں، میں خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تیرے لیے وہی جہاد کافی ہے جو تو نے رسول اکرم کے ساتھ کیے تھے۔ حضرت عمر نے کہا رسول اکرم کے ساتھ کیے تھے۔ حضرت زبیر خود کلامی کرتے ہوئے ناراض واپس چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا اصحاب پیغمبر میں سے کون میری مجبوری کو سمجھتا ہے؟ اگر میں نے اس فتنے کے دہانے کو بند نہ کیا تو یہ فتنہ امت محمد کو ہلاک کر دے گا۔ کتاب کا حوالہ خطیب تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 453۔ ایک اور روایت میں ان سے یہ الفاظ مروی ہیں میں اس درے کے دروازے یعنی مدینے پر کھڑا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اصحاب پیغمبر لوگوں میں جائیں اور انہیں گمراہ کریں۔ کتاب کا حوالہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے حضرت عمر نے اپنی موت سے پہلے مختلف مقامات سے صحابہ کو مدینے میں جمع کیا اور حضرت ابو ذر اور ان سے کہا تم نے
تم نے کیسی حدیث پھیلا رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا تم ہمیں حدیث پیغمبر بیان کرنے سے روک رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تم یہاں میرے پاس رہو، خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تم مجھ سے جدا نہ ہو سکو گے، ہم بہتر جانتے ہیں کہ تمہاری بیان کردہ کس حدیث کو قبول کریں اور کس کو رد کریں۔ پھر حضرت عمر کی وفات تک یہ لوگ مدینے میں رہے۔ کتاب کا حوالہ منتخب کنز الاعمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61۔ نشر حدیث کو روکنے کی غرض سے حضرت عمر نے ازواج پیغمبر کو حج و عمرے سے بھی روک دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ محمد بن سعد واقدی طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208۔ کیونکہ ازواج رسول میں حضرت ام سلمہ جیسی بزرگ خاتون بھی موجود تھیں جنہیں حضرت عمر نقل حدیث سے روک نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے تمام ازواج کے سفر حج و عمرہ پر پابندی لگا دی، اور یہ پابندی ان کی پوری مدت خلافت میں جاری رہی۔ اپنی خلافت کے آخری سال میں وہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زیر نگرانی ان کو اپنے ساتھ حج پر لے گئے، جہاں ان دونوں نے کسی کو ان کے نزدیک نہیں آنے دیا۔ کتاب کا حوالہ تفصیل کے لیے دیکھیں مفتی نقش عائشہ در تاریخ اسلام کی جلد اول، فصل عائشہ حج پر جاتی ہیں۔ نمبر 5 ہیڈنگ ہے جعلی اہل بیت متعارف کرانے کی پالیسی۔ فتوحات کے پھیلاؤ کی وجہ سے لوگوں کو اسلام شناسی اور تاریخ اسلام جاننے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ حکومت کا شعبہ تبلیغ عوام کو قرآن سناتا اور سنت کے وہ نکات بیان کرتا جو ان کی پالیسی سے متصادم نہیں تھے، اور خلفاء کے بنائے ہوئے قوانین کو اسلام کے نام سے پیش کرتا تھا۔ لیکن حکومت کے شعبہ تبلیغ کو تاریخ اسلام سمجھانے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ نو مسلم رسول اکرم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور یہ جاننے کی بھی خواہش مند تھے کہ اسلام نے کس طرح ترقی کی، کن کن لوگوں نے آپ کی نصرت یا مخالفت کی، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دیں یا آپ کے انتہائی مقرب تھے، اور اس وقت رسول اکرم کی باقیات میں سے کون کون موجود ہیں۔ علاوہ ازیں نو مسلم قرآن مجید میں آیہ قربہ اور آیہ مباہلہ جیسی آیات پڑھتے تو فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر پوچھتے تھے کہ رسول اکرم کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کو قرآن مجید نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ پوچھتے تھے کہ عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے رسول اکرم کن لوگوں کو لے کر گئے تھے، الفاظ دیگر وہ کون صادقین تھے جنہیں رسول اللہ ابناءنا نسانا اور انفسنا کا مصداق بنا کر لے کر گئے تھے۔ اور پھر تحقیق کرنے پر انہیں پتہ چلتا تھا کہ پہلے ناصر رسول امام علی کے والد ابو طالب تھے، جو کہ رشتے میں رسول اکرم کے چچا تھے، اور خواتین میں یہ اعزاز حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا تھا، جو کہ رسول اکرم کی پہلی زوجہ تھیں اور وہ امام علی علیہ السلام کی ساس تھیں۔ پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی تھیں، اور مردوں میں سب سے پہلے امام علی علیہ السلام ایمان لائے تھے، اور یہ کہ انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ غزوات میں پیغمبر اکرم کے سب سے بڑے ناصر امام علی ہی تھے۔ علاوہ ازیں آیات قرآن اور احادیث رسول سے انہیں یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ پیغمبر اکرم کے ذی القربہ امام علی اور ان کا گھرانہ ہے۔ پھر لوگ سنتے تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو انہیں اشتیاق ہوتا تھا کہ معلوم کریں فاطمہ کون تھیں، تو انہیں پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کی دختر اور علی مرتضیٰ کی زوجہ تھیں۔ بعض جانثار صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے نو مسلم افراد نے جان لیا کہ حسن اور حسین کون تھے، ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور ان کے بارے میں رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا تھا کہ حسن و حسین دو بھائی ہیں، اور وہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے نور چشم اور رسول اکرم کے نواسے ہیں، اور ان انکشافات کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی فضیلت و زیبائی کے وارث علی اور ان کے والد اور ان کی ساس اور ان کی زوجہ اور ان کے فرزند ہیں۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی لوگوں کو جب یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کی تمام فضیلتوں کا محور گھرانہ حکومت وقت کا مخالف ہے، اور علی نے پورے 6 ماہ تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، اور مزید یہ کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں رسول اکرم کا وصی اور ان کا بالحق خلیفہ ہوں، یہ تمام باتیں حکومت کی پریشانی
کا موجب تھیں۔ آخرکار حکومت نے ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک پلان تیار کیا جس کے چند نکات ہم نمبردار بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہ پیشکش کرنے رسول اکرم کے چچا حضرت عباس کے پاس گئے کہ وہ انہیں اقتدار میں شرکت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر چاہتے تھے کہ کسی طرح سے حضرت عباس کو امام علی سے علیحدہ کیا جائے، لیکن حضرت عباس نے ان کی پیشکش قبول نہیں کی۔ حضرت عمر کے عہد میں بھی یہی پالیسی برقرار رہی، کیونکہ حکومت امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی اور کو رسول اکرم کے قرابت دار بنا کر پیش کرنے کی خواہش مند تھی۔ چنانچہ اس پالیسی کی روح سے حضرت عباس کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، جبکہ حضرت عباس جنگ بدر تو کوجا، احد و خندق و خیبر و تبوک میں بھی شریک نہیں تھے، بلکہ وہ تو جنگ بدر میں کفار قریش کے ساتھ تھے اور اس جنگ میں قید بھی ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود ارباب خلافت نے نظریہ ضرورت کے تحت انہیں پذیرائی بخشی اور تمام بدری و احدی صحابہ پر فوقیت دیا اور ان کے لیے گراں قدر وظیفہ مقرر کیا۔ انہیں سالانہ 12,000 درہم وظیفہ دیا جانے لگا، اور سن 18 ہجری میں جب مدینے میں خشک سالی ہوئی تو حضرت عمر نے نماز استسقاء کے لیے حضرت عباس کو رسول اکرم کا چچا بنا کر بارگاہ اہدیت میں بطور شفیع پیش کیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 اور صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200، طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322۔ علاوہ ازیں ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عباس کی حضرت عمر نے کافی عزت افزائی کی۔ وہ بزرگ صحابہ کے ساتھ ان سے بھی مشورے لیتے تھے اور قرآن کی تفسیر کے لیے بھی ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بہت سے اشعار عرب یاد تھے، چنانچہ وہ اشعار کی روشنی میں قرآن مجید کی لغوی تفسیر بیان کرتے تھے۔ کتاب کا حوالہ محمد بن سعد واقدی، طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ۔ خلیفہ نے اس طرح سے حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اکرم کے قرابت دار بنا کر متعارف کرایا۔ علاوہ ازیں ہم بتا چکے ہیں کہ خلیفہ ابن عباس کو حمص جیسے اہم شہر کا گورنر بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس عہدے پر تقرری سے قبل ابن عباس انہیں یہ ضمانت دے کہ ان کے مرنے کے بعد ابن عباس اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور امام علی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ رسول اکرم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہل بیت کو متعارف کرایا تھا، اور ارباب خلافت نے ان حقیقی اہل بیت کی بجائے پیغمبر کے دیگر اعزاء و اقرباء کو اہل بیت رسول کے عنوان سے پہچانوایا، لیکن دونوں اطراف کے مقاصد جداگانہ تھے۔ رسول اکرم کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بعد مسلمان اسلامی عقائد و احکام اور حدیث و سنت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت رسول کی طرف رجوع کریں، ان کی بیعت کر کے اسلامی معاشرہ تشکیل دیں اور امت اس کام کو خوش دلی کے ساتھ ان کے مقام و منزلت کی معرفت کے ساتھ انجام دے، ان سے محبت کو اجر رسالت اور جزء ایمان سمجھ کر ان کی پیروی کرے۔ لیکن خلافت وقت رسول اکرم کے حقیقی اہل بیت کی بجائے حضرت عباس اور ان کی اولاد کو اہل بیت کے عنوان سے متعارف کرایا اور ان کی شخصیت کو خوب امیج بنایا، جس کے فوری اور دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس پالیسی کا فوری نتیجہ تو یہ نکلا کہ 9 مسلم افراد نے حضرت عباس اور ان کی اولاد کو ان آیات کا مصداق سمجھ لیا جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھیں، اور اس سے امام علی علیہ السلام کی شخصیت تحت الشعاع قرار پائی۔ حضرت عباس اور ان کی اولاد مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز بن گئے اور امام علی اور ان کی اولاد کا مقام دھندلا گیا۔ اس پالیسی کا دوسرا اور دوررس نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں نے بنی امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر اہل بیت رسول کی قیادت میں حکومت تشکیل دینی چاہی تو بنی عباس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں مدینہ اہل بیت رسول کا مرکز تھا مدینہ اہل بیت رسول کا مرکز تھا اور کوفہ شیعان علی کا مرکز تھا، مگر بنی عباس نے مدینہ اور کوفہ سے بہت دور خراسان سے اپنی مہم کا آغاز کیا اور اپنے آپ کو اہل بیت رسول کے عنوان سے متعارف کرا کر بنی امیہ کے خلاف ایک منظم تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں بنی امیہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس کی جگہ بنی عباس کی حکومت نے لے لی۔ جبکہ کردار کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں حکومتیں انسان دشمن اور اسلام
دشمن تھیں۔ بنی عباس کی حکومت نے حدیث و سنت سے وہی سلوک کیا جو ان کے پیشرو کرتے چلے آئے تھے۔ سینکڑوں برس تک مسلمان بنی عباس کی ظالمانہ حکومت کے عذاب میں گرفتار رہے۔ بنی عباس کے مظالم بیان کرنے کے لیے کئی مجلات کی ضرورت ہے۔ مکتب خلافت نے اپنی تبلیغات کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کی کہ مکہ و مدینہ میں شیخین ہی رسول اکرم کے قریب ترین رفیق، وزیر اور مشیر تھے، اور یہی دونوں بزرگوار اسلام کی دوسری اور تیسری شخصیت تھے۔ مکتب خلافت کی تبلیغات صرف یہیں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے اپنی خود ساختہ روایات سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی کہ دونوں بزرگوار رسول اکرم سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ دانا و بینا تھے۔ تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم اول امام علی تھے، لیکن مکتب خلافت نے مسلم اول کا لقب ان سے چھین کر حضرت ابوبکر کو دے دیا، اور حضرت عمر کی شخصیت یوں تراش کر پیش کی گئی کہ وہ رسول اکرم سے بھی زیادہ اسلام کے ہمدرد دکھائی دینے لگے، اور انہیں ماں سے بھی زیادہ مہربان دائی کے روپ میں پیش کیا گیا۔ جس دور میں دوسرے صحابہ کو حدیث بیان کرنے کی ممانعت تھی، اس دور میں حضرت عمر اور بی بی عائشہ کو اجازت تھی کہ وہ جو چاہیں رسول اکرم سے روایت کریں۔ اس سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر اسلام کے عظیم ہیرو کے طور پر متعارف ہوئے، اور انہیں امام علی سے افضل و برتر سمجھا جانے لگا۔ اس سے سنت پیغمبر پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے وہ آج تک باقی ہیں۔ مکتب خلافت نے حضرت عائشہ کو رسول اکرم کی چہیتی بیوی اور بارگاہ الہی کی مقرب ترین شخصیت بنا کر پیش کیا، اور انہیں اہل بیت کی ممتاز ترین فرد ہونے کا شرف بھی دیا گیا۔ اس طرح ان کی شخصیت کو بعظمت ظاہر کر کے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ زہرا کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ارباب خلافت چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ کی عظمت گہنا جائے اور لوگ ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیں۔ حضرت عائشہ کی شخصیت کو ممتاز بنانے کے لیے خلفاء ان سے استفتاء کرتے اور سنت رسول کے متعلق ان سے وضاحت کے طالب ہوتے تھے، اور یوں خلفاء کے طرز عمل سے ام المومنین سنت پیغمبر کی پہچان کے لیے اولین مرجع کے طور پر متعارف ہوئیں۔ آپ کی روایات نے سیرت و سنت پیغمبر پر منفی اثرات مرتب کیے، جبکہ خلفائے ثلاثہ کی سیرت کو تقویت حاصل ہوئی۔ بی بی عائشہ کی روایات کے منفی اثرات حضرت امام مہدی کے ظہور تک باقی رہیں گے۔ مذکورہ بیانات کی روشنی میں ہم حدیث رسول کے بارے میں حضرت عمر کی خلافت کے دوران کیے جانے والے اقدامات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 11 کا آغاز صفحہ نمبر 104 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی عہد عمر میں حدیث پالیسی۔